عزیز طلباء و طالبات، آج ہم خطوط نگاری کے فن پر ویڈیو لیسن سماعت کریں گے۔ انسان ایک سماجی حیوان ہے۔ وہ تنہا زندگی نہیں گزار سکتا۔ اسے نہ صرف اپنی بہت ساری ضرورتوں کی تکمیل کے لیے دوسرے انسانوں کی ضرورت ہوتی ہے، بلکہ وہ اپنے جذبات، اپنے احساسات، اپنی خوشیاں اور اپنے غم بھی دوسروں کے ساتھ بانٹنا چاہتا ہے۔ اس کی یہی ضرورت اور اس کی یہی فطرت اسے اپنے ہی جیسے دوسرے انسانوں کے قریب لے آتی ہے۔ انسانوں کی ایک دوسرے سے یہی قربت مختلف قسم کے رشتوں میں بدل جاتی ہے۔ یہ رشتے مختلف النوع ہوتے ہیں، مثلاً خاندانی اور گھریلو رشتے کہ یہ عام طور پر پیدائش سے طے ہو جاتے ہیں۔ ماں، باپ، بیٹا، بیٹی، بھائی بہن، ماموں، چچا، خالہ وغیرہ کا انتخاب آپ کے اختیار میں نہیں ہوتا، لیکن ان رشتوں کو بہت نبھانا پڑتا ہے۔ اور ان رشتوں کے علاوہ بہت سے دوسرے رشتے سماج اور معاشرے سے تعلق رکھتے ہیں، اور ان کے انتخاب کا اختیار انسان کو ہوتا ہے۔ مثلاً استاد و شاگرد کا رشتہ، ملازم و افسر کا رشتہ، شوہر بیوی کا رشتہ۔ انسان ان تمام رشتوں کو نبھاتا ہے۔ قریب رہنے کی صورت میں وہ ان تمام رشتہ داروں سے برابر ملتا جلتا رہتا ہے، لیکن زندگی میں مختلف وجوہات کی بنا پر اسے کبھی کبھی یا اکثر و بیشتر ان سب سے دور بھی رہنا پڑتا ہے۔ اب تو فون اور انٹرنیٹ جیسی سہولتیں دستیاب ہیں، اور کوئی بھی کہیں بھی رہ کر کسی سے رابطہ قائم کر سکتا ہے، مگر ان ایجادات سے قبل خط ہی ایک دوسرے کی خیر و عافیت اور دیگر مطلوبہ معلومات سے واقفیت کا واحد ذریعہ تھا۔ ہماری اردو شاعری بھی اس طرح کی بہت سی مثالیں پیش کرتی ہے۔ شعراء نے خط کے مضمون پر کس کس زاویے سے اشعار کہے ہیں، کچھ آپ بھی سنیے۔ یہ غالب کے دو شعر دیکھیے کہ دے کے خط منہ دیکھتا ہے نامہ بر، دے کے خط منہ دیکھتا ہے نامہ بر، کچھ تو پیغام زبانی اور ہے۔ دوسرا شعر دیکھیں، خط لکھیں گے گرچہ مطلب کچھ نہ ہو، خط لکھیں گے گرچہ مطلب کچھ نہ ہو، ہم تو عاشق ہیں تمہارے نام کے۔ یا پھر یہ مشہور شعر کہ خط کبوتر کس طرح لے جائے بام یار پر کترنے کو لگی ہیں قینچیاں دیوار پر۔ یہ خطوط نجی اور شخصی بھی ہوتے تھے، اور واقعات و حالات کی اطلاع پر مبنی وہ مراسلے بھی جو تیز رفتار گھوڑوں پر سوار قاصد ایک مقام سے دوسرے مقام تک پہنچایا کرتے تھے۔ زمانہ بدلا، وقت اور حالات بدلے، خطوط لکھنے اور انہیں مکتوب لوح تک پہنچانے کے طریقوں میں بھی تبدیلی آئی، لیکن خطوط نگاری کسی نہ کسی شکل میں ہر دور میں باقی رہی اور آج بھی ہے۔ یہ اور بات ہے کہ فون اور انٹرنیٹ کی اس دنیا میں اب نجی اور ذاتی خطوط لکھنے کا چلن تقریباً ختم ہو چلا ہے۔ آج عام طور پر خطوط نگاری دفاتر کے درمیان مراسلت اور مختلف ضرورتوں کے لیے لکھے جانے والی درخواستوں تک ہی محدود رہ گئی ہے۔ اس کے علاوہ اخبارات میں خبروں اور اداریوں پر قارئین کے تبصرہ نما خطوط بھی شائع ہوا کرتے ہیں۔ ہم سب پہلے خط کی تعریف بیان کریں گے، پھر اس کے مختلف اجزاء کا ذکر کریں گے، اور اس کے ساتھ ہی خطوط نویسی کے عام اصولوں کے بارے میں بات چیت کریں گے۔ خطوط کی مختلف اقسام اور ہماری معاشرتی و ذاتی زندگی میں خطوط کی اہمیت کیا ہے، اس موضوع پر بھی ہم بات چیت کریں گے، اور دیکھیں گے کہ خطوط نگاری کی روایت اردو میں کیا رہی ہے۔ خط عربی زبان کا لفظ ہے، جس کے لغوی معنی ہیں لکیر، سطر یا تحریر۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ لفظ خط، مکتوب یا نامہ کے معنوں میں بھی استعمال ہونے لگا۔ خط، مکتوب یا نامہ دو افراد کے درمیان ترسیل خیال کے تحریری ذریعے کو کہتے ہیں۔ انگریزی میں اسے لیٹر کہتے ہیں۔
ویکیپیڈیا کے مطابق A letter is a written message from one party to another containing information. یعنی خط ایک فریق کا دوسرے فریق کو لکھا گیا وہ تحریری پیغام ہے جو معلومات کا حامل ہوتا ہے۔ اس تعریف سے یہ ظاہر ہو جاتا ہے کہ خط دراصل ایک ایسی تحریر ہے جو کسی ایک شخص کے ذریعے لکھی جاتی ہے اور کسی دوسرے شخص کو بھیجی جاتی ہے، اور اس میں چند معلومات اور اطلاعات موجود ہوتی ہیں، اور جواباً اس سے بھی اسی طرح کی معلومات اور اطلاعات مطلوب ہوتی ہیں۔ ایک اچھا خط اختصار و جامعیت اور سادگی و سلاست کا حامل ہوتا ہے۔ اس میں مکتوب نگار کے جذبے کی سچائی اور احساس کی لطافت کا بخوبی اظہار ہونا چاہیے۔ جہاں تک موضوع کا تعلق ہے، خط کے لیے کسی موضوع کی کوئی قید نہیں ہے۔ عام طور پر انسان اپنی خوشی، دکھ، آرزو، بیماری، کامیابی، ناکامیابی، محرومی، شادمانی اور ان جیسے دوسرے انگنت جذبات و احساسات اور احوال و کوائف سے دوسروں کو واقف کرانے کے لیے خط لکھتا ہے۔ ایک مکمل خط کے اہم اور ضروری اجزاء کیا ہیں؟ آئیے ہم دیکھتے ہیں۔ عام طور پر ایک مکمل خط وہ ہوتا ہے جس میں کم سے کم 10 اجزاء ہوں۔ وہ اجزاء کیا ہیں؟ آئیے ہم آپ کو ایک ایک کر کے ان کے بارے میں بتاتے ہیں۔ پہلا ہے مکتوب نویس کا نام اور مکمل پتہ۔ جی، خط کے آغاز میں دائیں جانب مکتوب نگار اپنا مکمل نام اور پتہ لکھے، اور چونکہ اب فون اور انٹرنیٹ بھی دستیاب ہے اس لیے پتے کے نیچے فون نمبر اور ای میل آئی ڈی بھی درج کر دے۔ 2، تاریخ تحریر۔ پتے کے نیچے فون نمبر اور ای میل کے بعد تاریخ لکھے۔ اس سلسلے میں پہلے تاریخ، پھر مہینہ اور پھر سال لکھا جانا چاہیے۔ 3، نشان مجاریہ۔ سرکاری، دفتری اور کاروباری مراسلوں میں تاریخ تحریر کرنے کے سامنے بائیں جانب نشان مجاریہ دیا جائے تاکہ مکتوب علیہ کو معلوم ہو جائے کہ اس تک جو خط آیا ہے اس کا تعلق کس فائل یا دفتر کے کس شعبے سے ہے اور اس کا سلسلہ نشان کیا ہے۔ موضوع یعنی سبجیکٹ۔ سرکاری، دفتری اور کاروباری مراسلوں میں اس بات کی بھی صراحت کی جاتی ہے کہ خط کا موضوع کیا ہے۔ 5واں جزء، القاب۔ مخاطب کی مناسبت سے القاب لکھے جائیں، جیسے محترمی، مکرمی، جناب والا، عزیز مند وغیرہ۔ 6 ہے آداب، یعنی القاب کے بعد آداب لکھے جاتے ہیں، جیسے السلام علیکم، آداب عرض ہے، سلام مسنون یا صرف آداب وغیرہ وغیرہ۔ 7واں حوالہ نشان۔ اگر خط سرکاری یا دفتری نوعیت کا ہے تو اس تعلق سے کی گئی گزشتہ خط و کتابت کا حوالہ دیا جانا ہے۔ 8واں نفس مضمون۔ اوپر ابھی جو ہم نے ذکر کیا ان تمام کے بعد نفس مضمون تحریر کیا جاتا ہے۔ نفس مضمون سے مراد وہ اطلاع، پیغام، معلومات، کیفیت، واقعہ، فرمائش، حکم، گزارش، درخواست وغیرہ ہے جس سے مکتوب علیہ کو واقف کرانے کے لیے خط لکھا جا رہا ہے۔ اختتامی کلمات، یہ آخری جزء ہے۔ نفس مضمون کے خاتمے کے بعد وہ کلمات لکھتے ہیں جن سے مکتوب علیہ کو اندازہ ہو جائے کہ مکتوب نگار اب رخصت لے رہا ہے۔ یہ اختتامیہ کلمات کچھ اس طرح ہوتے ہیں کہ جیسے اب اچھا اجازت دیجیے، خدا حافظ، فقط وغیرہ۔ آخر میں دستخط کر دیتے ہیں، اور اختتامی کلمات کے بعد مکتوب نویس مکتوب علیہ سے اپنی وابستگی یا تعلق کی رعایت سے چند الفاظ لکھ کر دستخط کر دیتا ہے۔ عام طور پر یہ الفاظ ہوتے ہیں آپ کا، یا خیر اندیش، مخلص،
دعا گو، احقر، درخواست گزار یا آپ کا خادم وغیرہ۔ مکتوب علیہ کا نام اور پتہ بھی خط میں شامل کیا جاتا ہے۔ پہلے زمانے میں مکتوب علیہ کا نام اور پتہ صرف لفافے پر ہی لکھا جاتا تھا، لیکن آج کل خط کے اختتام پر نیچے دائیں جانب مکتوب علیہ کا مکمل پتہ لکھا جاتا ہے، اور یہی پتہ لفافے پر بھی لکھا جاتا ہے۔ لفافے پر مکتوب علیہ کا پتہ دائیں جانب لکھا جانا چاہیے، اور بائیں طرف نیچے کی جانب مکتوب نویس کا نام اور مکمل پتہ تحریر کیا جانا چاہیے۔ اب آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ خطوط نویسی کے اصول کیا ہیں۔ خط لکھتے وقت عام طور پر یہ خیال نہیں رکھا جاتا کہ مکتوب نویس کو چند اصولوں کی پیروی کرنی ضروری ہے۔ لوگ صرف یہ چاہتے ہیں کہ جو کچھ وہ مکتوب علیہ تک پہنچانا چاہتا ہے بس کسی طرح پہنچ جائے۔ ظاہر ہے کہ اس طرح آپ کی بات تو ضرور آپ کے مخاطب تک پہنچ جاتی ہے۔ مکتوب علیہ اس سے بہرحال واقف بھی ہو جاتا ہے کہ آپ اس سے کیا کہنا چاہتے ہیں، یا اس تک کون سی بات، اطلاع، خبر یا فرمائش پہنچانا چاہتے ہیں۔ لیکن آپ کی بات جس مؤثر طریقے اور سلیس و سادہ طریقے سے پہنچنی چاہیے اس طرح نہیں پہنچتی۔ آئیے ہم کچھ ایسے اصول پر گفتگو کرتے ہیں جو خط کو بہت مؤثر، بامعنی اور واضح بنا دیتے ہیں۔ نمبر 1، مکتوب علیہ کے مقام و مرتبے نیز خود اس کے تعلقات کی نوعیت کا خاص خیال رکھا جائے۔ نمبر 2، القاب و آداب مختصر و مؤثر ہوں اور ان سے حقیقی خلوص کا اظہار ہو، نہ کہ بناوٹ اور تصنع کا۔ نمبر 3، اس بات کی کوشش کی جانی چاہیے کہ تحریر میں باہمی گفتگو کا سا انداز ہو، یعنی بقول غالب مراسلے کو مکالمہ بنا دیا جائے۔ چوتھی بات، جو بھی باتیں کہی جانی ہیں انہیں ترتیب وار اور سلیقے سے قلم بند کیا جائے۔ سرکاری مراسلات میں تو اس امر کا خاص خیال رکھا جائے، کیونکہ جس مقصد کے لیے آپ خط لکھ رہے ہیں وہ عدم تفہیم کا شکار نہ ہو جائے، مطلب یہ کہ آپ کا مضمون الجھ کے رہ نہ جائے۔ اور پانچویں بات، عبارت مجموعی طور پر سادہ و آسان ہو، ثقیل الفاظ سے پرہیز کیا جائے اور انداز بیان میں بے سبب پیچیدگی نہ پیدا کی جائے۔ چھٹی بات کہ صحت زبان کو ہمیشہ ملحوظ رکھا جائے۔ ایک ہی لفظ کو یا بات کو بار بار دہرانا آپ کی بات کے وزن کو کم کر دیتا ہے، اس سے بچیں۔ آپ جو لکھنا چاہ رہے ہیں اس میں قطعیت اور وضاحت ہونی چاہیے۔ نمبر 7، ساتویں بات یہ ہے کہ رموز و اوقاف کا بے حد خیال رکھا جائے، نہیں تو مفہوم کے لحاظ سے عبارت کچھ کی کچھ ہو جائے گی۔ اب ہم خطوط کی قسموں کے بارے میں بات کریں گے۔ خطوط اپنے موضوع و مزاج کے اعتبار سے مختلف اقسام کے ہوتے ہیں۔ یہ ذاتی نوعیت کے بھی ہو سکتے ہیں اور کاروباری و تجارتی نوعیت کے بھی۔ ادبی خطوط کی بھی ایک روایت رہی ہے، اور آج بھی غالب کے خطوط، مولانا آزاد کے خطوط کا مجموعہ غبار خاطر، شبلی کے خطوط ہماری ادبی روایت کا اہم ترین حصہ ہیں۔ آئیے سب سے پہلے ہم نجی اور ذاتی خطوط پر گفتگو کرتے ہیں۔ عام طور پر یہ خطوط اپنے قریبی رشتہ داروں، دوستوں، شناساؤں کو لکھے جاتے ہیں۔ اس طرح کے خطوط میں القاب و آداب مکتوب نویس اور مکتوب علیہ کے باہمی تعلق خاطر اور رشتے کے مطابق ہوتے ہیں، مثلاً عزیز من، میرے پیارے، نور چشمی، برخوردار، مخدومی، نور نظر وغیرہ۔ انہی القاب کے اعتبار سے مکتوب نویس خط کے آخر میں مخلص، دعا گو، آپ کا، تمہارا، خیر طلب، خیر اندیش وغیرہ جیسے الفاظ تحریر کرتا ہے۔ دوسری قسم ہے دفتری اور سرکاری خطوط کی۔ یہ وہ مراسلے ہوتے ہیں جو کسی دفتر کا کوئی عہدیدار
کسی دوسرے دفتر کے عہدیدار کو لکھتا ہے۔ دفتری میمو، گشتی مراسلے، درخواستیں، عرضداشتیں وغیرہ اسی زمرے میں آتی ہیں۔ درخواست یا عرضداشت خط کی وہ شکل ہے جو کوئی بھی شخص یا اشخاص اپنی کسی ضرورت کے تحت کسی سرکاری اہلکار یا افسر کو لکھتے ہیں۔ اس طرح کے خطوط عام طور سے عالی جناب، محترم، جناب والا جیسے القاب سے شروع ہوتے ہیں اور آخر میں مکتوب نویس، نیاز مند، بہی خواہ، درخواست گزار وغیرہ جیسے الفاظ لکھتا ہے۔ کاروباری اور تجارتی خطوط۔ خطوط کی یہ قسم دفتری اور سرکاری خطوط کے ہی مماثل ہوتی ہے۔ ان خطوط میں مکتوب نویس اور مکتوب علیہ عام طور پر کاروباری یا صنعتی ادارے ہوتے ہیں یا پھر تاجر اور خریدار۔ اس طرح کے خطوط کی شکل وہی ہوتی ہے جو عام طور پر دفتری خطوط کی ہوتی ہے۔ اخباری خطوط اور مراسلے۔ بہت سے ایسے خطوط بھی ہوتے ہیں جو لوگ اخبار و رسائل کے مدیر کو لکھتے ہیں اور اس اخبار یا رسائل کے تعلق سے اپنی رائے کا اظہار کرتے ہیں۔ ان خطوط میں عام طور پر ہر قسم کے موضوعات کا احاطہ کیا جاتا ہے۔ یہ موضوعات سماجی، اقتصادی، سیاسی، معاشی اور قانونی نوعیت کے بھی ہو سکتے ہیں اور ادبی و ثقافتی نوعیت کے بھی۔ غرض کہ ان خطوط کے موضوعات مختلف النوع ہوتے ہیں۔ یہ خطوط بغیر کسی عنوان کے ہوتے ہیں، لیکن کبھی کبھی موضوع کے لحاظ سے رسالے یا اخبار کا مدیر کوئی نہ کوئی عنوان دے دیتا ہے۔ اس طرح کے خطوط کے القاب عام طور پر ہوتے ہیں مکرمی ایڈیٹر صاحب، تسلیمات، آداب وغیرہ۔ اب آئیے ہم دیکھتے ہیں ادیبوں اور دانشوروں کے خطوط۔ خطوط کے قسم ادیبوں اور دانشوروں کے تحریر کردہ خطوط بھی ہیں۔ یہ خطوط دو طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک وہ جو انتہائی ذاتی نوعیت کے ہوتے ہیں اور خود انہیں لکھنے والے ادیب یا شاعر یا دانشور کا یہ مقصد قطعی نہیں ہوتا کہ اس کے تحریر کردہ یہ خطوط شائع کیے جائیں، لیکن یہ خطوط عام طور پر ان کے اس دنیا سے گزر جانے کے بعد منظر عام پر لائے جاتے ہیں۔ اقبال اور شبلی نعمانی جیسے مشاہیر کے خطوط اسی زمرے میں آتے ہیں۔ دوسری طرح کے خطوط وہ ہوتے ہیں جو لکھے ہی اسی لیے جاتے ہیں کہ ان کی اشاعت ہو اور علمی و ادبی حلقے میں ان کی پذیرائی ہو۔ غالب کے خطوط کے مجموعے عود ہندی اور اردو معلیٰ بھی اسی طرح کے ادبی خطوط کی مثال ہیں۔ مولانا ابوالکلام آزاد کی تصنیف غبار خاطر بھی ان کے مضمون نما خطوط کا ہی مجموعہ ہے جو مولانا آزاد کی زندگی میں ہی شائع ہوا۔ غالب کے خطوط کی بھی اولین اشاعت ان کے زمانے حیات میں ہی ہو گئی تھی۔ ادیبوں اور شاعروں یا دانشوروں کے تحریر کردہ یہ خطوط ادبی، تہذیبی اور ثقافتی لحاظ سے بے حد اہم ہوتے ہیں۔ ان خطوط کے مطالعے سے ان مشاہیر علم و کمال، ذوق شعر و ادب، خیالات و افکار کے ساتھ ہی ان کے دور کی ادبی، سماجی، تہذیبی اور ثقافتی زندگی کی حقیقی جھلکیاں دیکھنے کو ملتی ہیں۔ عزیز طلبہ و طالبات، آئیے اب ہم انسانی زندگی میں خطوط کی اہمیت کے بارے میں گفتگو کریں۔ انسانی زندگی میں خطوط کی اہمیت سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ ارسطو کے الفاظ میں انسان چونکہ ایک سماجی حیوان ہے، اس لیے وہ کسی دوسرے انسان کے بغیر زندگی گزار ہی نہیں سکتا۔ وہ اپنے دکھ درد، اپنی خوشیاں، اپنے کارنامے، اپنی محرومیاں، اپنا سب کچھ دوسروں کو سنانا اور بتانا چاہتا ہے اور دوسروں سے یہی سب کچھ سننا بھی چاہتا ہے۔ قربت اور نزدیکی ہو تو یہ مقصد ملاقات کے ذریعے حاصل ہو جاتا ہے، اور اگر دوری ہو تو پھر خط ہی وہ واحد سہارا ہے جو ایسے موقعوں پر کام آتا ہے۔ انہی اسباب کی بنا پر انسانی زندگی میں خطوط کی بے حد اہمیت ہے۔ یہ اہمیت
نفسیاتی نقطہ نظر سے بھی ہو سکتی ہے اور سماجی نقطہ نظر سے بھی۔ اس کے علاوہ خطوط کی تاریخی اہمیت سے بھی انکار نہیں کیا جا سکتا۔ تاریخی اہمیت کے ساتھ ان کی سوانح اہمیت کو بھی مد نظر رکھنا ہوگا، کیونکہ سوانح نگاری میں بھی یہ خطوط بہت کارآمد ثابت ہوتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی خطوط کی ادبی اہمیت بھی ہوتی ہے، جیسے غالب کے خطوط آج بھی اپنی ادبی قدر و قیمت کے حوالے سے بحث کا موضوع ہیں۔ نفسیاتی اہمیت: خط مکتوب نویس کی نفسیات، مزاج اور کیفیات کے مکمل اور فطری عکاسی کرتا ہے۔ چونکہ جو شخص کسی کو خط لکھتا ہے تو وہ یہی سوچ کر لکھتا ہے کہ اس کا یہ خط صرف مکتوب علیہ کی ذات تک ہی محدود رہے گا، اسی لیے وہ اپنے جذبات، احساسات، خواہشات اور نظریات کا اظہار بغیر کسی خوف و تردد کے کرتا ہے۔ اس طرح اس کے مزاج و سرشت، جذباتی و ذہنی کیفیت اور ذوق و شوق کا پتہ ان خطوط کے مطالعے سے بخوبی چل جاتا ہے۔ اب دیکھیے سوانح اہمیت۔ سوانح نگاری کے نقطہ نظر سے مکتوب بہترین ماخذ ہوتے ہیں۔ مکتوب نگار کے خاندانی حالات، اس کے مشاغل، اس کی زندگی سے متعلق بہت سے واقعات، اس کے عقائد، اس کے نظریات و افکار، اپنے دیگر معاصرین کے متعلق اس کی رائے اور ان سب سے ہماری واقفیت کا ایک اہم ذریعہ خطوط ہوتے ہیں، جو اس نے اپنے دوستوں، رشتہ داروں اور شناساؤں کو لکھے تھے۔ سوانح نگار ان خطوط کے مطالعے سے اس شخصیت کے مزاج و فطرت اور اس کی تمام کیفیات کو سمجھتا ہے۔ غالب کے خطوط اس کی ایک اہم مثال قرار دیے جا سکتے ہیں۔ بجا طور پر کہا جا سکتا ہے کہ غالب نے یہ خطوط نہ لکھے ہوتے تو ان کی مکمل شخصیت اپنے تمام تر معاشرتی، تہذیبی، سیاسی اور علمی پس منظر کے ساتھ اس طرح اور اس قدر ہمارے سامنے نہیں آ سکتی تھی۔ خطوط کی ادبی اہمیت بھی ہوتی ہے۔ جی، خطوط محض اپنے موضوعات کی بنا پر اہم نہیں ہوتے، بلکہ طرز بیان اور اسلوب اظہار کے نقطہ نظر سے بھی ان کی اہمیت ہوتی ہے۔ مشہور ادبی شخصیات کے تحریر کردہ خطوط طرز بیان کی انفرادیت اور اسلوب اظہار کی ادبیت کے سبب آج بھی سامان لطف و مسرت ہیں۔ خطوط کی معاشرتی اہمیت سے بھی انکار نہیں کیا جا سکتا۔ انسان جس ماحول میں رہتا ہے، اس کے گرد و پیش جو حالات ہوتے ہیں، جس طرح کی صورتحال کا اس کو سامنا ہوتا ہے، جس طرز معاشرت میں وہ پلتا بڑھتا ہے، ان سب کے اثرات اس کی شخصیت اور مزاج پر پڑتے ہیں۔ جب اس کو گرد و پیش کی تہذیب مٹتی اور حالات پلٹا کھاتے ہوئے دکھتے ہیں، عروج و زوال آپس میں بدلتے رہتے ہیں، خوشحالی کی جگہ بدحالی لے لیتی ہے اور فراغت تنگی میں بدل جاتی ہے، تو ان سب کا اثر اس کے سماجی رویے پر پڑتا ہے، اور اگر وہ تخلیق کار ہے تو اس کی تخلیقات بھی زمانے کی کہ اس سرد و گرم سے غیر متاثر نہیں رہ سکتی۔ میر کی شاعری محض دل کا ہی نہیں، دلی کا بھی مرثیہ ہے۔ غرض کے شعر و ادب پر ماحول و معاشرے کا اثر پڑنا بہت ہی ناگزیر ہے۔ خطوط کی تاریخی اہمیت بھی مسلم ہے کہ بہت سے تاریخی واقعات گزرے ہوئے زمانے کے رسوم و رواج، سیاسی سرگرمیاں، زوال و انحطاط کے پیدا کردہ مصائب و مسائل، جنگ و جدال، بادشاہوں کے درباروں کا ماحول اور وہاں کی سرگرمیاں، تخت و جانشینی کے جھگڑے، اقتدار سے محرومی اور جلاوطنی کے دلسوز نظارے، غرض کہ کیا نہیں ہے جو ہمیں ان خطوط میں نظر آتا ہے یا نظر نہیں آتا ہے۔ 1857 کے انقلاب سے کچھ پہلے اور بعد میں لکھے گئے خطوط ہیں، ان سب سے ہمیں اس دور کی صورتحال کا اندازہ ہوتا ہے۔ آئیے ہم بہت مختصر میں یہ دیکھتے ہیں کہ اردو میں خطوط نگاری کی ابتدا کب سے ہوئی اور کس طرح ہوئی۔ اردو میں خطوط نویسی کی تاریخ کتنی قدیم ہے، اس کے تعلق سے کچھ قطعیت کے ساتھ نہیں کہا جا سکتا۔ پروفیسر عنوان چشتی نے
ڈاکٹر عبداللطیف اعظمی کے غیر مطبوعہ مقالے اردو مکتوب نگاری کے حوالے سے یہ لکھا ہے کہ اردو میں لکھا ہوا جو سب سے پہلا خط ملتا ہے وہ 6 دسمبر 1822 کا لکھا ہوا ہے، جو اس وقت کے کرناٹک کے نواب والا جاہ بہادر کے فرزند حسام الملک بہادر نے لکھا تھا، جس کی مکتوب علیہ ان کی بھابھی نواب بیگم صاحبہ تھیں۔ اردو میں مکتوب نگاری کا موجد غالب کو قرار دیا جاتا ہے۔ وہ خطوط نگاری کے ایک نئے طرز کے بانی بھی تھے اور خاتم بھی، لیکن ایسا ہرگز نہیں ہے کہ غالب سے پہلے اردو میں ادبی شخصیات نے خطوط نہیں لکھے تھے۔ فسانہ عجائب کے مصنف رجب علی بیگ سرور اور غلام غوث بے خبر کے اردو خطوط ہمیں غالب سے بہت پہلے ملتے ہیں۔ اردو خطوط نگاری کی تاریخ کا سب سے اہم نام بہرحال مرزا اسد اللہ خان غالب ہی ہے، جنہوں نے اپنے وقت کے مروجہ طرز تحریر سے ہٹ کر ایک نیا تجربہ کیا، آداب و القاب کو یکسر موقوف کر دینا اور مکتوب علیہ کو حاضر تصور کر کے مراسلے کو مکالمہ بنا دینا۔ غالب کے خطوط کے کئی مجموعے شائع ہوئے، سر سید کے خطوط بھی بعد میں شائع ہوئے اور شبلی کے خطوط بھی۔ تو غالب کے بعد جس شخصیت کے تحریر کردہ خطوط سب سے زیادہ موضوع بحث بنے وہ علامہ شبلی نعمانی ہیں۔ شبلی کے خطوط کے 2 مجموعے شامل ہوئے، جن کے نام ہیں مکاتیب شبلی اور خطوط شبلی۔ شبلی عالم دین بھی تھے اور مورخ بھی، ناقد بھی اور شاعر بھی، لیکن ان کی ان تمام حیثیتوں سے ہٹ کر ایک اور بھی حیثیت تھی، وہ یہ کہ وہ زبردست انشاء پرداز تھے۔ عزیز طلبہ و طالبات، خطوط کے حوالے سے ہم لوگوں نے غالب کا ذکر کیا، شبلی کا ذکر کیا، مہدی افادی کافی مشہور خطوط نگار کی حیثیت سے ہوئے، پھر اس کے بعد مزاح نگار رشید احمد صدیقی نے بھی بہت اچھے خطوط لکھے، اس سے پہلے علامہ اقبال کے خطوط شائع ہوئے۔ تو یہ خطوط لکھنے کا ایک طویل سلسلہ ہے، اور جہاں ہمیں خطوط کی جو ایک نفسیاتی، تاریخی، سماجی، سوانحی اور اس کی ادبی اہمیت نظر آتی ہے، اسی کے ساتھ خطوط نگاری کے آغاز و ارتقاء کے بارے میں جیسا کہ ہم لوگوں نے بات کی کہ حتمی رائے قائم کرنا مشکل ہے، لیکن یہ سلسلہ بھی 100 سال سے کہیں زیادہ پہلے سے جاری ہے۔ اردو میں مکتوب نگاری کا موجد غالب کو قرار دیا جاتا ہے، لیکن رجب علی بیگ سرور، غلام غوث بے خبر کے اردو خطوط ہمیں غالب سے پہلے بھی ملتے ہیں۔ غالب کے علاوہ سر سید، حالی، شبلی، مولوی عبدالحق، مہدی افادی، رشید احمد صدیقی وغیرہ کے خطوط بھی بہت مشہور ہوئے۔ اور اسی کے ساتھ ہمارا یہ ویڈیو لیسن پروگرام ختم ہوتا ہے۔ بہت بہت شکریہ۔